السلام علیکم نصر اللہ صاحب. وعلیکم السلام. اور جناب آپ کی ولولہ انگیز قیادت میں کیا ہو رہا ہے؟ صدر صاحب نے بھی دستخط کر دیے اب تو پیکا آرڈیننس پہ یا پیکا بل پہ. آرڈیننس تو نہ رہا اب تو پھر اب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں شامی صاحب، اس پہ احتجاج تو جاری رہے گا اور اس پہ عدالتوں سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا گیا ہے. دراصل حکومت نے یہ وعدہ بھی کیا تھا، ہماری بھی ملاقات ہوئی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم کنسلٹیشن کریں گے اور جن جن چیزوں پہ اعتراضات ہیں صحافتی برادری کے، اس پہ ان اعتراضات کو دور کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی جائے گی. لیکن اس کے فوری بعد پھر یہ ساری کنسلٹیشن کا عمل بھی روک دیا گیا، بل منظور کروا لیا گیا. پھر ایوان صدر بل پہنچا، پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، ایوان صدر میں بل جانے کے بعد بھی جو ہے وہ کنسلٹیشن شاید کی جا سکتی ہے. لیکن 2 گھنٹے کے بعد پھر وہ بل جو ہے اس کے اوپر دستخط بھی ہو گئے. حکومت کا یہ جو اتنی ایمرجنسی میں یہ سارا معاملات کرنا شامی صاحب، اس پہ بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. چلیے مگر یہ تو دیکھیں نا آپ کہ اس میں گرینڈ الائنس بن چکا ہے آپ کے خلاف اور فیک نیوز کے خلاف. ساری آسمانی طاقتیں اور زمینی طاقتیں یکجا ہو چکی ہیں. شامی صاحب فیک نیوز کے میرے خیال میں آپ نے بھی ہمیشہ مخالفت کی، سلمان صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں. ہم سب فیک نیوز کے خلاف ہیں، ہم جھوٹے پراپوگنڈے کے خلاف ہیں، ہم کردار کشی کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کسی کے خلاف الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. آپ نے ہمیں ساری عمر یہی سکھایا کہ جب تک دوسری پارٹی کا موقف نہ ہو خبر شائع نہ کی جائے. آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر دوسری پارٹی اپنا تردید دے دے تو تردید کو بھی شائع کیا جائے. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اگر فیک نیوز سے سوسائٹی کو، حکومت کو، آپ کی اکانومی کو نقصان پہنچا ہے، اس کی روک تھام ہونی چاہیے. لیکن اختلاف رائے کو برداشت کریں، اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو برداشت کریں. ملک صاحب یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو نیو یارک میں ہیں، لندن میں ہیں، دلی میں ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں اور یہاں پھر آوارہ پھر رہے ہیں یوٹیوبرز، ان کو تو کوئی لگام ڈالنی چاہیے نا. جن کو شامی صاحب نے کہا تھا کہ وہ تیسری میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ مطالبہ کریں، ایک سیدھا سا مطالبہ ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا لائسنس ہولڈرز ہیں اور جو پرنٹ میڈیا ڈیکلیریشن ہولڈرز ہیں ان پر اطلاق نہیں ہوگا اس کا. باقی جو ہے جو حکومت جانے اور وہ باقی جو گھر بیٹھے اخبار نویس بنے ہوئے ہیں وہ جانے. شامی صاحب اسی پہ ہم نے جو ملاقات کی تھی وفاقی وزیر اطلاعات اسعد تارڑ صاحب سے اور عرفان صدیقی صاحب سے، اور دونوں ان اکابرین نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کا اطلاق اخبارات میں کام کرنے والے صحافیوں، ٹی وی چینلز پہ جو پی بی اے ہے اور خاص طور پہ پیمرا سے جو ہمارے شدہ ٹی وی ہے، دیکھیں نا ہمارے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے پیمرا موجود ہے، پریس کونسل موجود ہے، وہاں ان کو سٹرینتھن کر دیں تو ایک سطر کی امینڈمنٹ چاہیے اور معاملہ حل ہو جائے گا. شامی صاحب یہی ہم نے ان کے سامنے رکھا تھا مسئلہ. آپ جو چیز آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ان کو آپ اس میں سے نکال دیں. انہوں نے کہا جی ہم اس پہ لاگو نہیں کر رہے، لیکن بعد میں پھر اس صدر کو بھی شامل کیے بغیر بل کو منظور کر لیا گیا. حکومت کی تو ہمارا تو یک سطری مطالبہ ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ڈکلریشن والے اخبارات ہیں ان کے سوشل میڈیا، جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے سوشل میڈیا، اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر آلریڈی آپ کے قوانین بالکل ٹھیک ہے. باقی جو لوگ باہر بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہم اس کے بھی خلاف ہیں. ہم تو قانون کے سامنے جواب دے ہیں نا، آلریڈی جواب دے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں ہم یار. اصل میں حکومت نے ہمیں اور ان جو ہے نا منہ زور قسم کے، بے لگام قسم کے لوگوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے. اسی لیے حکومت اپنا مقدمہ کمزور کرتی ہے نا. جب ہمیں غیر ذمہ دار لوگوں کے ساتھ ملاتی ہے، جب ہمیں جو ہیں گمنام لوگوں کے ساتھ ملاتی ہے، جب آوارہ گردوں کے ساتھ ہمیں ملاتی ہے تو حکومت اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. حکومت نے میں کہتا ہوں اپنا مقدمہ خود خراب کیا ہے. بالکل ٹھیک. ورنہ یعنی اس سوچ پہ یا اس فیک نیوز کو روکنے کے لیے ہم سب ساتھ دینے کو تیار تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت خود ہی چیزیں سمجھنا چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. چلیں اب دیکھتے ہیں، ہم ان کو چلیں اچھی طرح سمجھائیں گے. چلیں اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں، اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں، چلیں سمجھانا پڑے گا نا. چلیں نصر اللہ ملک صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.